پری ضیاء لاہور اور ایک ضیاء کے بعد کا لاہور. اب برٹش لاہور جو تھا نا اس میں ریلیجن اس طرح نہیں تھا. میں نے پنجابی زبان کی ڈیتھ بھی دیکھی. جو رولنگ کلچر ہے ہمارا رہا ہے یہ ابھی تک تابع داری کے زمرے میں پھنسا ہوا ہے. محل ہو رہی ہیں یہ بھی کافی ہے. جبکہ وزیر آباد کے بندے کو بتانا پڑتا ہے وہ منو بھائی وہاں سے آیا, اپنا 15 روپے سے ٹانگا نہ چاہنا کیتا تھے دادا صاحب کے حج ہو گیا. یہ تو سارا پنجابیوں نے چھینا ہے افغانستان. تو لڑکیاں میرے ساتھ بیٹھتی نہیں تھی. میری ماں کو پتا چلا نا میں نے پولیس چھوڑ دیا تو میں کہا میری روٹی دینا, تو میری ماں نے کہا تیری روٹی نہیں. جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے سینئر دوست طاہر ملک صاحب. آپ ان کو ٹیلی ویژن کی سکرین پر تو روز دیکھتے رہتے ہیں, ان کے سیاسی تبصرے سنتے رہتے ہیں, لیکن ان کی ذات کے بہت سارے اور پہلو ہیں جو ان کے دوستوں اور ساتھیوں کے علاوہ عام لوگوں کے سامنے شاید اس طرح سے نہیں ہیں. اور جیسے میں کوشش کر رہا ہوں اپنے اس چینل کے تھرو کہ ان کے وہ پہلو اپنے ان دوستوں کے کالیگز کے آپ کے سامنے لائیں جنہیں آپ عام طور پر تو دیکھتے رہتے ہیں, لیکن شاید جو ان کا ایک پروفیشنل اینگل ہے اس کے علاوہ آپ ان کو نہیں جانتے. تو سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ یہاں وقت دینے کے لیے. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. تو ملک صاحب جیسے میں نے کہا کہ آپ کی ذات کے بہت سارے پہلو ہیں. آپ صحافی تو ہیں, آپ کو پرنٹ کا بھی تجربہ ہے, الیکٹرانک میڈیا کا بھی تجربہ ہے, آپ ایک طرح سے جو پائنیئرز ہیں پرائیویٹ ٹیلی ویژن کے پاکستان میں اس ٹیم میں شامل تھے. پھر آپ ایک رائٹر بھی ہیں, آپ ٹریولر بھی ہیں, آپ انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں. تو کہاں سے شروع کریں آپ کے بارے میں؟ آپ کا کون سا اپنی ذات کا پہلو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک ہمبلنس ہونی چاہیے. میرے خیال میں میں وہ ذات اپنی کا پہلو وہ پسند کروں گا جس میں ہمارے سننے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے. مثلاً میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں طاہر ملک سے زیادہ جو میرا لائف کا ایکسپیرینس ہے جو میں سمجھتا ہوں لوگوں سے شیئر کرنا بنتا ہے. میری ذات آپ کی بھی ذات ہے, ہم سب ایک پوری ایک سٹوری ہیں. تو میری مزیدار سٹوری ہے. میری 60s کی پیدائش ہے لاہور میں نا, وال سٹی میں. تو میں ایک I'm a very rare breed in that regard جو پکے پنجابی لاہوری وال سٹی کے لوگ ہیں. کیونکہ میں نے نا 2-3 چیزیں بڑی مزیدار جو آپ سے شیئر کر سکتا ہوں جو ایکسپیرینس کی ہیں لائف میں. میں نے 70s میں پاکستان میں ایک شفٹ دیکھی ہے مڈل ایسٹ. I have seen the birth of Middle East. جب بھٹو نے پاکستان کے لوگوں کو باہر بھیجا اور ٹیپ ریکارڈر آیا, ریال آیا, دبئی چلو کے گانے آئے. پھر میں نے 80s میں لاہور کی ایکسپینشن ہوتے دیکھی. پھر میں نے پنجابی زبان کی ڈیتھ بھی دیکھی ہے. جب میں پیدا ہوا تھا لاہور میں تو تب میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کوئی اردو بولے گا یا انگلش بولے گا. ہمارا ہر دکاندار, ہر رکشے والا, اسکول والا, مطلب ہماری زندگی ساری پنجابی زبان میں تھی. لاہور کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. پھر میں نے یہ شفٹ دیکھی 80s کے بعد, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. اب میں نے تقریباً آلموسٹ میں وٹنس کر رہا ہوں کہ لاہور جیسے شہر میں پنجابی ختم ہو گئی. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیڈی کے ساتھ میں مروں گا اس دنیا سے کہ میں نے پھر اینڈ آف سیولائزیشن دیکھی. کیونکہ جب آپ زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان ایک کیریئر ہوتی ہے کلچر کی, ایک لائف سٹائل کی. تو جب آپ نے پنجابی ختم کی, وہ لطیفہ ختم ہو گیا, وہ جوک ختم ہو گیا, وہ سپونٹینٹی ختم ہو گئی, اور پنجابی لوری رنگ بازی ختم ہو گئی, شغل ختم ہو گیا. تو ملک پھر صاحب ایک یہ میں نے دیکھا ہے, اور اکثر ہم جیسے اب ہم ویسٹ میں رہتے ہیں, یہاں رہتے ہوئے بھی ہم یہ بات کرتے ہیں, اور آپ کو بھی کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے کہ یہ جو پاکستانی پنجابی ہے اس کا یہ خاص مسئلہ کیوں ہے کہ یہ اپنی جو مادری زبان ہے اس سے دور ہو گیا ہے. میں انڈین پنجاب کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے سندھ میں رہنے والے لوگ یا بلوچستان میں یا سرحد میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کے بچے دنیا میں کہیں بھی جمپل ہوں گے لیکن اپنی مادری زبان بولتے ہوں گے. پاکستانی پنجابی کو اس بات پہ کیوں فخر ہے کہ ہمارے بچے پنجابی نہیں بولتے؟ دیکھیں, جو میری زندگی کی لرننگ ہے اور اس میں میرا, جہاں آپ بیٹھے ہیں میں یہاں پہ بھی, میں اس پلانٹ کا سٹیزن ہوں. پہلے تو میں ذاتی والے سے کمنٹ ضرور کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہی دنیا میں ایک دفعہ ہی آئے ہیں. تو امریکہ بھی میرا ہے, بنگلہ دیش بھی میرا ہے, انڈیا بھی میرا, ساری دنیا میری ہے. یہ نیرونیس بڑی عجیب چیز ہے.
جہاں تک آپ نے پنجابیوں کی بات کی ہے نا، تو میں جو میری زندگی کی لیٹسٹ لرننگ ہے ڈفرینٹ فیزز میں، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ انسان بیسیکلی بڑا ویک ہے، بڑا کمزور ہے، یہ سروائیول کا جانور ہے، اور جو ماڈرن انسان ہے، جو رولنگ کلچر ہے ہمارا رہا ہے، یہ ابھی تک تابع داری کے زمرے میں پھنسا ہوا ہے. پنجابیوں کا میرا حال میں ایشو، وہ بڑی لمبی بات نہیں میں کرنا چاہ رہا، پنجابیوں میں میرا حال انویژن بہت ہوا ہے. یہ تھا راستہ. پنجاب جو ہے یہ مڈل ایسٹ کہہ لیں، فار ایسٹ اپنا مڈل ایسٹ کہہ لیں، سینٹرل ایشیا کہہ لیں، انڈیا کا یہ گیٹ تھا. تو جو پنجاب کیونکہ میدان تھا، پریڈکٹیبل تھا، کھانا تھا، وسعت تھی اس کے پاس، تو میرا خیال ہے پنجاب پہ اتنا انویژن ہوا ہے. یہ میری رائے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میں کوئی ایموشنل پوزیشن نہیں لے رہا، I'm trying to be neutral. مجھے لگا کہ جب آپ کسی بھی ملک پہ بار بار فوجیں آتی ہیں کسی قوم پہ، اور وہ جب محکوم ہوتے ہیں نا، تو ان میں لیک آف سیلف رسپیکٹ آ جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو نا، دو چیزیں ان میں آ جاتی ہیں، ایک مکاری آ جاتی ہے. جو جب آپ آکوپیشن میں دیں گے نا، آپ بڑے مکار ہو جائیں گے. تو جب میں نے پنجابیوں کو ایز اے پنجابی دیکھا ہے، تو ایک تو یہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، کمیونیکیشن کے لوگ ہیں. آپ انڈیا کا کوئی ہیرو نکال لیں، کوئی سنگر نکال لیں، سارے پنجابی ہیں. آرٹ، گفتگو، اب آپ سے میری کو 10-20 سال بعد گل ہوئی ہے، ستے پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں پنجابی. تو وہ یہ ایک راستے کے لوگ تھے، مگر ان پہ انویژن اتنا ہوا ہے، یہ انٹیلیجنٹ بھی ہو گئے کیونکہ انٹریکشن زیادہ ہوا. پھر کمیونیکیشن ان کے اندر ہے، اسپوکن تو بہت ہی اچھے ہیں، مجمع کے لوگ ہیں، کیونکہ دریاؤں کے لوگ تھے، بیٹھنا، رات کو گپے لگانا. تو یہ ان کے پلس تھے. نیگیٹو ان کے ساتھ ہی ہوا کہ یہ اوور دا ایئرز اتنے مغلوں نے نہیں چھوڑا، ایرانی آیا، ٹرکی آیا، گریک آیا، انگریز آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں پنجابیوں کے اندر ڈیپ ڈوننا، یہ جو اجتماعی ابیوز ہوئی ہے پاور کی، وہ اس وجہ سے یہ لو سیلف رسپیکٹ پہ ہے. اور اسی لیے یہ سمجھ گئے کہ ترقی کے لیے، جاب کے لیے، جو بھی انویڈر آیا اس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. تو آپ ان کا اگر پروفیشن دیکھیں تو سب سے زیادہ ان کا پروفیشن فوج رہا ہے. یہ آرمی میں رہے ہیں، تو آرمی میں ان کو یہ لگا کہ جیسے یہ ڈومینیٹ بھی کر کے روٹی بھی کما لی، اور اسی لیے زبان بڑی جلدی بدلتے ہیں. انٹرسٹنگ. تو لاہور کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، اور ہم جیسے جو لاہور سے باہر سے آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے لاہور کو گھر بنایا، ان کے لیے لاہور کی ایک بڑی دو مالائی قسم کی ایک وہ تھی تاریخی حیثیت. تو آپ نے جو لاہور دیکھا، اور خاص طور پہ وہ لاہور دیکھا جو ہمیں اب صرف کہانیوں میں ملتا ہے، وہ کس طرح کا لاہور تھا؟ ایک اندرون لاہور میں پیدا ہونے والے، پلنے بڑھنے والے لڑکے کے لیے، نوجوان کے لیے اس وقت کی یادیں کیا ہیں؟ کیا ایسپیریشنز تھیں آپ کی اس وقت؟ میں بار بار اسی پوائنٹ پہ آؤں گا، کیونکہ میں نے ڈیتھ آف پنجابی زبان دیکھی ہے. میں اس حوالے سے بڑا سینسٹیو ہوں. میرا لئے زبان جو ہوتی ہے وہ کیریئر ہوتی ہے ایک ٹریڈیشن کا. مطلب میری ماں کی پنجابی بولتی تھی، میرا خیال ہے میری نانی بھی ڈیفینیٹلی پنجابی بولتی تھی. اب اتنا میں پیچھے نہیں جاتا. تو ایکچولی میں اپنے ماضی سے جب جڑتا ہوں تو لینگویج از اے برج. جب آپ کے جو لطیفے ہیں، آپ کے گانے ہیں، آپ کے ہیومن ایکسپیرینسز جو ہے نا، اس کی آپ فائلیں بناتے ہیں. مثلا دوستی ہے، اب جتنے دنیا میں لوگ ہیں، دوست ہر بندے کے ذہن میں، مگر اس کی اپنی ایک فائل ہے ذہن میں. جب وہ فائل کھولتا ہے دوستی تو اس کا مطلب آتا ہے. اب ہم لوگ جب، جو میری گڈ لک یہ ہے کہ میرے ساری یہ فائلیں جو ہیں نا، جو میری میموری ہے، وہ لاہوری پنجابی لاہور کی ہیں. مطلب میں ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ 2 منٹ میں میرا لئے کم از کم میں 300-400 گالیاں فلوئنٹلی نکال سکتا ہوں. پھر لاہوری کریکٹر جو ہوتا ہے وہ بڑا مزیدار اوسٹنٹیشن ہے، رنگ باز ہے، چڑھائی بڑی جلدی کرتا ہے، بڑی جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک بڑا شہر تھا، تاریخی شہر تھا، اس کا پس منظر تھا. اب جب ہم لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں، جب آپ جیسے لوگ آتے ہیں شہر میں دوسرے چھوٹے شہروں سے یا چھوٹے قصبوں سے، تو ان کی لائف بڑی نیرو ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں ایک ایس پی ہے، منو بھائی ہمارے شہر سے تھا، ایک گنر ہمارے شہر تھا. اسی کرنا مانو یاد کر تیرے شہر تو اسی کی کریے، آپ لاہور ہیں. تو لاہوری ہونے کا ایک سب سے بڑا ایک ایڈیشنل فائدہ ہے کہ یہ ایک آپ کے اندر خود بخود ایک گرین کارڈ بن جاتا ہے، جی میں لاہوری ہوں، یہ بھی کافی ہے. جبکہ وزیر آباد کے بندے کو بتانا پڑتا ہے وہ منو بھائی وہاں سے آیا، لڑکانے کے بندے کو بتانا پڑتا ہے وہاں سے بھٹو پیدا ہوا تھا، سیالکوٹ کو بتانا پڑتا ہے اقبال وہاں سے تھا. میرے لیے کافی ہے فرام لاہور. تو یہ سچ ہے، یہ آپ کو ایگو بوسٹ بڑی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پنجاب کا مکہ تھا اور ٹرینڈ سیٹلر تھا. جو لاہور نے کرنا ہے وہ سارے پنجاب نے کرنا ہے.
تو آپ کے اندر جس طرح نیو یارکر کی ایک سائیکالوجی ہے, لنڈن کی ایک سائیکالوجی ہے, بگ سٹی سائیکالوجی از ڈفرینٹ. تو بگ سٹی میں اتنا حسد نہیں ہوتا, چیزیں اندر ہولڈ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ وہ مجھے یاد آ گیا وہ نیو یارک والا لونلینس امنگ دی, وہ کیا بڑی مشہور کتاب تھی اپنا لونلینس ان دی کراؤڈ, کوئی اس طرح سی تھی کوئی. تو یہ بڑے شہروں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے ڈیپ ڈون کنیکٹڈ نہیں ہوتے. اب چھوٹے شہر کے لوگ ہیں, میں اپنے بانجے کے ساتھ ایک جگہ مجھے یاد ہے میں جا رہا تھا, واک کر رہا تھا, ہی از دیئر فرام نارنگ, تو میں چلا تو کہتا ہے مامو جی کار ڈی ایس پی دا. آئی واز شاکڈ, واٹ از دس. پھر وہ جو بڑا بڑا گھر ہے مجھے بتاتا جائے یہ بندہ وہ ہے, یہ بندہ وہ ہے. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ لاہور میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مزیدار کام ہے نا, لاہور میں پیدا ہونے سے آپ کو کوئی ایڈیشنل سپورٹ کی ضرورت نہیں. یہ بڑا کافی ہے کہ جی میں لوریاں, اور باقی تو پھر اگر آپ تھوڑی سی گفتگو کرنے جانتے ہو تو پھر وارے نہیں آ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو لاہور کی ٹرانزیشن کب شروع ہوئی؟ ایک آپ نے بھٹو صاحب کا تو تذکرہ کیا, بھٹو صاحب کا یا ان سے پہلے کا لاہور, اور بھٹو صاحب کے اور خاص طور پہ ضیاء الحق کے بعد کا لاہور, اس کو آپ کس طرح جو ہے تفریق کریں گے؟ ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ جب میں پیدا ہوا تھا میرا حال پاکستان کو بننے کے 14-15 سال ہو گئے ہوں گے, ارلی 60s کی میں بات کر رہا ہوں. تو آئی ہیو وٹنس برٹش لاہور. اب برٹش لاہور جو تھا نا اس میں ریلیجن اس طرح نہیں تھا. مثلا ہم لوگ السلام علیکم نہیں کہتے تھے. آئی ہیو 2 ایلڈر بردرز. ایون میں ابھی بھی فون کروں نا تو میں اس کو السلام علیکم نہیں کہوں گا, سلام نہیں کہوں گا, شاید کی حال ہے, پاجی کی حال ہے, ودیا, ٹھیک ہے. تو اس لاہور میں جو بس میں ایک مزیدار, آپ جانتے ہوں گے شاہد ملک بی بی سی والے, میں ایک دن پوچھا, میں کہا ملک صاحب جدو میں چھوٹا سا تو میں جدو ہوٹل کسی بینک جایا کرتا تھا نا تو مجھے پتا چلتا تھا کہ یہ سامنے مینیجر بیٹھا ہوا ہے. ہاسپٹل تو پتا لگنا یہ ڈاکٹر ہے. تو اب میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے سوری میں تو یار یہاں پہ ڈسپینسر ہوں, ڈاکٹر صاحب وہ بیٹھے ہیں. تو پھر ملک صاحب نے مجھے بتایا کہ یار ہوا یہ ہے کہ تم جب بچے تھے تو تمہارے جتنے بھی ماڈل تمہیں ملے وہ برٹش لوگ تھے, ان کی ایجوکیشن سکولنگ برٹش ہوئی تھی, ان کا ڈریس, ان کا مینرزم, اور برٹش کا ایک کلاس تھی کہ اگر آپ مینیجر ہیں آپ ہمبل ہوں گے. پھر آج جس میں آپ کی جنریشن بھی آتی ہے, میں سمجھتا ہوں لاہور دو لاہور ہیں, ایک پری ضیاء لاہور اور ایک ضیاء کے بعد کا لاہور. ضیاء لے کے آیا ہے السلام علیکم. مطلب میں اپنی ماں سے پوچھا ہے, میں وہ پرسنلی جانا چاہ رہا, میں نے اپنی ماں سے ایک دن پوچھا محرم ہونی تو اسی پورا جناب انجوائے کرنا, مطلب کالے کپڑے پہن لینے, ہم داتا صاحب جانا, عید میلاد نبی منانی, مطلب کیا کلچر ہے کہ آپ نے بکرا لیا اور آپ نے گھر سے کوئی 3-4 کلومیٹر بکرے پہ غبارے لگا کے اس کو حج کرانے کہا جا رہے ہیں داتا صاحب. تو سانو مکے شکے جان دی لوڑ ہی نہیں سی, کوئی 2-3 لاکھ لگانے کی ضرورت نہیں, اپنا 15 روپے سے ٹانگا نہ چاہنا کیتا تے داتا صاحب گئے حج ہو گیا. مطلب مزیدار کام, جلیبیاں کھا لی, وہاں سے چیزیں لا کے بانٹ دی, تو سارا کچھ اسی اپنے کول پال لیا. تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا, میں کہ امی ہوئی یار ہم شیعہ ہے سنی ہم ہے کیا؟ تو اتنا رنگین, انٹرٹیننگ, بیٹھ کے گپے لگانے والا کلچر, ہنسنے والا کلچر, بس وقت کیونکہ لوگوں کو یہ زیادہ. اب تھوڑا سا 1 منٹ میں لوں گا ضیاء الحق. جب ضیاء الحق آیا نا تو ضیاء الحق کے بعد جو لاہور بنا ہے, پہلے سب سے پہلے نا ایک الرٹنیس آئی ہے کہ آپ شیعہ کہ آپ سنی ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہوا کہ اگر آپ اردو بولتے ہیں تو آپ ترقی کر جائیں گے, اگر آپ پنجابی بولیں گے آپ کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی, آپ ترقی نہیں کریں گے, آپ کو جاب نہیں ملے گی. پھر ہمارے اندرون شہر پہ ایک ٹینشن ڈال دی گئی 80s میں کہ تیرا تلفظ لوری ہے, یا پھر کر کے تو کہنا چاہیے پھر کر کے اڑ گئی. یعنی کہ جب آپ کسی بندے کو یہ ٹینشن ڈال دیں گے کہ اگر وہ اپنی مدر کی ماں بولی بولے گا تو وہ گھٹیا ہوگا اور وہ پکڑا جائے گا, وہ تو لوری ہے, تو تے پنجابی ہے, شیم آن یو, شیم آن یو. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پنجابی نے, ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, حکمرانوں نے سارے پاکستانیوں کو لو سیلف رسپیکٹ میں رکھا ہوا ہے. پنجابی اس میں بھی نمبر 1 ہے. پنجابیوں نے زیادہ ہی چھترول اپنے پہ کرا لیا. تو پھر میں نے 80s میں دیکھا, سانو کہ نہیں یار تو شہر دا تے نہیں. میں پنجاب یونیورسٹی میں گیا تو لڑکیاں میرے ساتھ بیٹھتی نہیں تھی, they don't sit with me, کیونکہ ایک تو I was too tall. آپ تو ماشاءاللہ ابھی ایک باقاعدہ کاؤبوائے لگتے ہیں, تو اس وقت تو آپ جو ہے باقاعدہ خوبصورت آدمی ہوں گے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ میں پنجابی بولتا تھا. میرے منہ سے ماں بہن دی گالاں نکل جاندی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بدماش ہے, کیونکہ پنجابی جو بولتا ہے وہ تو گھٹیا ہوتا ہے, وہ تو شراب پیتا ہے, تم تو بدماش ہو, تم تو پولیس سے لڑتے ہو.
اور یہ وہ وقت ہے جب ہمارے یہاں جو فلمیں بنتی تھیں ان میں بھی پنجابی بولنے والوں کا یا پنجاب کا ایک خاص طرح کا کلچر جو ہے وہ ڈپیکٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. تو یہ ساری کہانی ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء کی جو رولنگ تھی پولیٹیکل، میری اب تھوڑا سا میں بھی دانشوری بنتا ہوں، وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں جب آپ نے کسی گروپ پہ رول کرنا ہے نا تو ان میں شیم ہونا بڑی ضروری ہے. تو ضیاء نے بڑے پیار محبت سے کیونکہ ماشاءاللہ مجھے یاد ہے جنرل مجیب تھے تب وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے کہیں، آپ جیسے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے تب کام کیا کمیونیکیشن پہ. تو مجھے لگا کہ پنجابیوں کے لیے اسپیشلی ایک چیز رکھی گئی کہ ان کو آپ زبان پہ بھی شرمندہ کریں، ان کو اپنی پرائڈز پہ بھی. آپ دیکھیں آپ ایک ہیرو نہیں ہے پنجاب کا، آپ 7,000 سال کی قوم ہے یار. مطلب میں نہیں کہہ سکتا کہ یار رجیت سنگھ وہ بندہ تھا جس نے پشاور پہ قبضہ کیا، یہ ہی واز پنجابی. ساری دنیا کہتی ہے کہ پٹھانوں نے مارا پنجابیوں کو. میں بڑی یہ گھٹیا سی بات کر رہا ہوں، اتنی کوئی اچھی بات نہیں ہو کہ میں ایک بات کر رہا ہوں. کوئی لاہور میں آپ پنجابی نکال کے بتایا جو بتایا کہ یار پنجاب لاہور سے یہاں کے لوگوں نے سوات اٹک سے آ رہا. اٹ واز آل افغانستان. پشاور واز سمر ونٹر کیپٹل آف افغانستان. تو یہ تو پنجاب. ہری پور کیا ہے؟ ہری پور واز کے پی کے. ہری پور اس کا رشتہ دار تھا. ہری پور مان سہرا مان سنگھ. تو یہ تو سارا پنجابیوں نے چھینا ہے افغانستان. افغانستان پہ قبضہ پنجابیوں نے کیا ہوا ہے. تو کہانی ہمیں سنائی گئی کہ آپ چھتر کھاتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے ہماری اسٹیٹ نے، میں بس اب کنکلوڈ کرنے لگا جو آپ کا سوال تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لو سیلف ریسپیکٹ بنانے میں، اپنے آپ کو گھٹیا ثابت کرنے میں، زبان کی انفیریئرٹی ڈالنے میں، یہ پنجابی کلچر پہ شرمندہ ہونے پہ اس ریاست نے بڑا سخت کام کیا اور بڑی کامیابی سے کام کیا. بالکل. اور اسی دور میں میرا خیال ہے کہ جس قسم کا پیسہ آیا اور اس کی وجہ سے جو طبقاتی تقسیم ہوئی اس نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا. اچھا، آپ نے طاقت کا ذکر کیا تھا، اور جب ہم طبقوں کی بات کرتے ہیں اور پاکستان جیسے ملک کی بات کرتے ہیں تو ایک نوجوان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ ایک خاندان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا، اور میری پاور کس طرح کی ہوگی، اور میرے جو نیوسنس ویلیو ہے وہ کس طرح کی ہوگی. اور کیونکہ اندرون شہر کے کلچر میں آپ نے رنگ بازی کا بھی تذکرہ کیا، تو آپ کا جو کریئر شروع ہوا وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. میں چاہتا ہوں آپ خود ہی بتائیں کہ آپ نے اپنا کریئر جو ہے وہ کس نوکری سے شروع کیا اور کیوں چھوڑ دیا پھر آپ نے؟ میں پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھ رہا تھا، ماسٹر کر رہا تھا، تو میں پولیس میں انسپیکٹر ہو گیا. 17,000 کینڈیڈیٹس تھے، اس میں سے 23 ہوئے ہیں. آئی ایم ون آف دوز 23. میرے بیچ میٹ آئی جی ہوئے ہیں، ڈی آئی جی ہوئے ہیں. تو اس زمانے میں نا اپنا ارتھ ستیہ ایک فلم آئی پولیس انسپیکٹر کی نا، انڈیا کی 8 موویز بنتی تھی اور اس کی اوم پوری کی. تو میں جب سہالیہ میں گیا نا تو میرا ایک دوست آپ جیسا بڑا پیارا تھا، اس نے کہا یار ملک تو ارتھ ستیہ فلم دیکھ لی. وہ ارتھ ستیہ میں نے فلم دیکھی کہ انسپیکٹر صاحب ہوتے ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے معاشرے کو ٹھیک کرنے کا، طاقتور سے لڑنے کا وغیرہ وغیرہ. تو اینڈ میں آگے نا وہ شراب نوشی شروع کر کے سائیکو ہو جاتا ہے اور اینڈ میں اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے. تو میں نے اس کو فون کیا، میں کہا یار اگر اسی غریب فیملی سے ہو گیا، اگر پولیس انسپیکٹر ہو گیا تو سارا پولیس رہ دینا چاہتا. تو مجھے جا کے نا پولیس میں ایک بڑی مزیدار چیز سمجھ آئی. میں آئی واز انسپیکٹر 16واں اسکیل، ہمارے سامنے 17واں اسکیل تھا سی ایس پی کا. اچھا، تو میں ایک دن ایک لائبریری میں چلا گیا تو ایک دم ایک بندہ بھاگا کہتا سر آپ ادھر نہیں آ سکتے. میں کہا کیوں؟ کہتا سر آپ 16ویں اسکیل کے ہیں، یہ سی ایس پی کے لیے. اچھا، اسی طرح میں کھیل رہا تھا وہاں پہ. جب میں کھیلتے کھیلتے مجھے پیاس لگی تو میں ایک دم جلدی سے جا کے پانی پینے لگا. تو اس نے مجھے روک لیا، انہوں نے کہا نو سر دس از ناٹ فار یو. ویسے ایز اے انسپیکٹر ہم بڑے بدماش تھے. اے ایس کیونکہ جو ابیوز ریاستیں ہوتی ہیں، جو ریاستیں جو سروس پہ بلیو نہیں کرتی، وہ ہرارکی پہ بڑا کام کرتی ہیں. تو مجھے پتا تھا کہ میں اے ایس اے دی جان کٹ لینی ہے، سب انسپیکٹر دا سار ہو گیا نا، مگر اے ایس پی جہاں پہ سی ایس پی آئے گا تو میں چپ. اب سی ایس پی میرے پہ چڑھائی کرتا تو اس کی انگلش اچھی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں ایسی. میں کہا تیری ایسی تھی تیسی، تیرا قد ایک شکل دیکھ، میں تو تیرے تو نا ڈومینیٹ تو انگریزی بھی بول رہا ہے میں نے. تو میرا پہلا مجھے سمجھ آئی کہ نہیں یہ انصاف انصوف کا اس پنجاب پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بیسیکلی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم یہ وردی پہن لو، ایم این اے کو چھوڑ دو، میجر سے اوپر جو بندہ اس کو چھوڑ دو، 17ویں اسکیل سے اوپر جو بندہ اس کو چھوڑ دو، ہر بندہ جس کے پاس 1 کروڑ ہے اس کو چھوڑ دو، باقی بنے 98% پاکستان.
یہ تمہیں ہم نے سوٹی دے دیا, رج کے ان کو کٹو اور ان سے پیسے بناؤ. یہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی. I could be wrong. And very proudly and humbly saying, I am the first inspector in the history of Punjab who resigned. آپ نے کتنے سال گزارے پولیس میں؟ It was less than a year. بس کرائسس ایرا میری لڑائی رہی, وہ مجھے جانے نہیں دے رہے تھے, میرا ریزائن نہیں دے رہے. خیالات سے مجھے کچھ ایسے لگتا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں آپ کے اندر کوئی چھوٹا سا مارکس گھس گیا تھا. نہیں, میں پڑھا, یہ اندرونی شہر سمجھنا بہت ضروری ہے. میں نے آج تک ایک کتاب نہیں پڑھی, مطلب مارکسزم کا مجھے ایم بھی نہیں پتا, مجھے داس کیپٹل اب پتا چلی ہے. یہ کلچر تھا, یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ جب میں جس کلچر میں پیدا ہوا, میرے لیے یہ کافی تھا کہ آئی ایم لوری پنجابی. میں ہنس بھی لیتا تھا, رات کو گپیں بھی لگاتا تھا, انٹرٹینمنٹ تھی, میلے نہیں ختم ہوتے تھے. جب 80s کے بعد ضیاء اللہ کا پاکستان بنا نا, تو پھر پتا لگا کہ آپ کو اردو آنی چاہیے بولنے کے لیے, پھر آپ ترقی کریں گے. اگر انگلش کریں گے تو بہت ترقی کریں گے. پھر پتا لگا آپ نے شلوار پیس پانی ہے, آپ نے میلاد کرانا ہے, آپ اچھے مسلمان بنے, اور آپ سامنے کتاب لگا لیں گے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہے. یعنی کہ مطلب میں کسی سے قابل نہیں ہے, سب جو خود ہی لگے گا. مجھے ہم اس سائیکالوجی کے لوگ بھی نہیں تھے. میرے لیے میکنگ منی واز اے کرائم, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. ہماری دنیا اتنی انرچ تھی. تو آپ نے جب پھر پولیس چھوڑی تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ اب دنیا دیکھنی چاہیے, کوئی اور کام کرنے کی بجائے مزید پڑھنا چاہیے؟ آپ انکل سیم کے دیس میں پہنچ گئے؟ نہیں, وہ پولیس چھوڑی تھا, اس کا انکل سیم سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے پولیس غلطی سے چھوڑ دی, مطلب I was from a low middle class. ویسے سچ بتائیں کہ جب آپ نے چھوڑی تو خاندان والوں کی طرف سے کتنی گالیاں پڑی تھیں؟ گالی سمپل ہے کہ دنیا میں میرے لیے, میں کل بھی ایک دوست کو بتا رہا تھا, میں اس دن اٹ واز اے ویری شاکنگ ڈے آف مائی لائف, کہ جب میری ماں کو پتا چلا نا میں نے پولیس چھوڑ دیا, تو میں کہا می روٹی دینا, تو میری ماں نے کہا تیری روٹی نہیں. مطلب آئی واز شاکڈ کہ یار اسی اینے گھٹیا لوگ ہیں کہ میں جمع ہے, یو شوڈ بی پراؤڈ آف می کہ یار میں ابیوزر نہیں بننا چاہ رہا. میری ماں نے کہا ساڈا امیر ہونے کوئی چانس ہی بھی ختم ہو گیا, پولیس چھوڑ دی. سو مطلب دیکھو نا, وہی میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, جب ریاستیں سروس نہیں پرووائڈ کرتی, لوگوں سے پیار نہیں کرتی, جبر سے آتی ہیں, تو سٹیزن کے لیے سوائے پاور کے کوئی ریزن نہیں رہتی. تو میری فیملی کو جیسے لگا کہ اب ہم سیف ہو گئے ہیں, اب ہمارے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ ہمارے پریولیجز بن گئے ہیں. ہوں ساڈے چمچے ہوں گے, ساڈے گھر کام آئے گا, خالص دودھ آئے گا, دیکھا گے نا دودھ کس طرح نہیں دیتا, اب بجلی کا بل بھی نہیں آئے گا. تو سارے ڈریم میرے ساتھ بن گئے. جو ہی میں نے ریزائن کیا, سارے پاسے جوتیاں شروع ہو گئی. تو وہ لکیلی اس کے بعد میں نا, مجھے بعد میں ریلائز ہوا کہ میں نے کتنی بڑی, یہ تو میں تو زندہ ہی نہیں رہوں گا, مجھے تو زندہ ہی مار دیں گے. بس وہ ایک پھر الگ کہانی ہے. لکیلی میں امریکہ آ گیا, تو میرے میں میرا حال طاہر ملک, میرا جو کمبینیشن بن گیا نا, وال سٹی کی ایک اسٹریٹ وزڈم اور تھوڑا ماڈرن زمانہ, اس سے پھر میرے میں بڑا کانفیڈنس آیا. مجھے تھنکنگ آئی, ریشنل تھنکنگ مجھے امریکہ نے سکھائی, مجھے کمیونیکیشن امریکہ نے سکھائی. پھر امریکہ سے مجھے سیلف ایکسپریشن کی سمجھ آئی. امریکہ میں مجھے سمجھ آئی کہ گلٹ گڈ لینے کی کوئی ضرورت نہیں, اپنے آپ میں رہو. انڈیویجولزم کی سمجھ آئی. تو آئی تھنک کہ میں بڑا لکی تھا کہ مجھے امریکہ کا ایکسپوجر پڑا. پھر میں نے ایم فل کیا. سو امریکہ از ان می. میں بڑا اپنا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان جو ٹریول نہیں کرتا, جو دنیا نہیں دیکھتا, وہ ڈبے میں بند رہتا ہے.